محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے لفظ اللہ کے قواعد سیکھا تھا کہ اس میں لفظ اللہ کو کب پور کر کے پڑھنا چاہیے اور کب باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے ہیں۔ چلیے بنا کسی تاخیر کے اس قاعدے کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ کب اور کس وقت آیت کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آیت کرنا چاہیے، کب رکنا چاہیے، رکنے کی کیا صورتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسی بہت سی جگہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، گول نشان بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ لوگ سانس توڑتے ہیں پڑھتے وقت، رکتے ہیں پڑھتے وقت، اسی کو آیت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں نے مارک کر کے رکھا ہے۔ نمبر 1، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حروف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو آخری حروف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا یعنی رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ نمبر 3، گول تا یعنی ہا والی تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب تو ہم لوگ 1 2 3 جو ہے تینوں کے قواعد ہم لوگوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کی مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں ہم لوگوں نے سانس توڑا، رجیم بولا، جبکہ اصل میں یہ ہے رجیمی، اس کے نیچے زیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیمی ہے، لیکن ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ جزم لاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، تو اس سبق سے انشاءاللہ عز و جل ان کو معلوم چل جائے گا کہ رجیم کو رجیمی پڑھا جاتا ہے یا رجیم، کیونکہ پڑھتے وقت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آیت کر رہے ہیں تو اس کا کیا قاعدہ تھا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آج سے سب کو یہ سبق معلوم چل جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں آیت کرتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کرنے کی وجہ سے جزم آئے گا اور زیر ہٹ جائے گا۔ اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، اگر نہیں رکیں گے تو پورا پڑھنا ہوگا، اگر رکیں گے تو الحمد للہ رب العالمین، رکنے کی وجہ سے یہ زبر ہٹ جائے گا اور جزم آ جائے گا اس کے اوپر، نون کے اوپر۔ اور آگے دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں رکیں گے تو نو پڑھیں گے، نون پہ شنو پڑھ دیں گے، اور اگر رک رہے ہیں تو پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد، اس کے بعد دو پیش ہے، میں نے بتایا تھا زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، تو یہاں پہ دو پیش آ رہا ہے تو دو پیش میں آیت کریں گے تو اس وقت بھی جزم ہی لائیں گے، تو پڑھیں گے قل هو اللہ احد، ہے نا، جزم لانے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے تو تنوین ہٹے گی تو جزم آئے گا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، اصل میں ہے قل هو اللہ احد،
سے پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو زبر لکھا ہوا ہے، تو قاعدہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے نمبر 2 میں کہ دو زبر پر آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا، یہ اگر نہیں رکیں گے تو یسرا پورا پڑھیں گے، اگر رکنا ہے ان مع العسر یسرا ایک الف پڑھیں گے، دو زبر پہ رکنا ہوگا تو ایک الف کے ساتھ ٹھہریں گے، رکیں گے، ایک الف پڑھ کر رکیں گے، ان مع العسر یسرا، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہا والی تا ہے نا، ہا والی تا میں آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو کس طرح ہوگی؟ فیہا عین جاریۃ، نہیں رکیں گے تو جاریۃ پورا پڑھیں گے، اور اگر رکیں گے فیہا عین جاریہ، یعنی یہ تا بھی ہٹ جائے گا اور تنوین بھی ہٹ جائے گا، یہاں پہ آ جائے گا جسم ہا بن جائے گا، یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ فیہا عین جاریہ تسقى من عین آنیہ، ہے نا، تسقى من عین آنیۃ، اگر نہیں رکیں گے تو پورا پڑھیں گے، اور رکیں گے تو تسقى من عین آنیہ۔ اسی طرح لا تسمع فیہا لاغیہ، آخری میں ہا والی تا ہے تو تن کو ہا پڑھتے ہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور اگر نہیں رکیں گے لا تسمع فیہا لاغیۃ، اس طرح سے پڑھنا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو لاغیتن پڑھیں گے، اور اگر رکیں گے تو لاغیہ۔ چلیے اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اگر سمجھنے میں مشکلات پیش آئے تو ضرور مجھ سے پوچھنے کی کوشش کیجیے تاکہ میں اس کو اور تفصیل سے آپ حضرات کو بتا سکوں۔